سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں انتخابی اصلاحات اور دوسرے اہم بلوں سے متعلق قانون سازی پر بحث کی جا رہی ہے۔ حکومت قانون سازی کے ذریعے انتخابات کے بارے میں قابل اعتماد اور شفاف نظام متعارف کرانا چاہتی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان آج کرتارپور راہداری کے ذریعے گردوارہ دربار صاحب آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ اسلام کے خلاف بڑھتے پروپیگنڈے اور بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف پرتشدد حملے رکوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ بھارت کے دارالحکومت میں فضائی آلودگی میں بدترین اضافے کے پیش نظر نئی دہلی میں تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ آج طلباء کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت قانون سازی کے ذریعے انتخابات کا قابل اعتماد اور شفاف نظام متعارف کرانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتخابی اصلاحات کا مقصد انتخابی عمل کو چوری ہونے سے بچانا ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی جماعتوں سے بھی کہا کہ وہ متعلقہ بلوں کے حق میں رائے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ درست سمت کا تعین کیا جائے اور انتخابی عمل میں شفافیت اور اس کی ساکھ یقینی بنائی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت نے اپنی طرف سے متعدد بار انتخابی اصلاحات کے بارے میں حزب اختلاف کی جماعتوں سے رابطہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتیں مکمل طور پر متحد ہیں اور ان کے پاس انتخابی اصلاحات بل منظور کرانے کے لیے اکثریت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں اور انہیں فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بحث میں حصہ لیتے ہوئے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کی بھرپور مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی انتخابی اصلاحات کو الیکشن کمیشن نے بھی مسترد کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حزب اختلاف کے ساتھ مشاورتی عمل دوبارہ شروع کیا جائے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے بعد متفقہ انتخابی اصلاحات لائے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جلد بازی نہ کی جائے اور قانون سازی اس طریقے سے کی جائے کہ کوئی اس بارے میں اعتراض نہ کر سکے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ ہر روز تقریباً 6 لاکھ افراد پناہ گاہوں میں کھانا کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد مخیر گروپ ان پناہ گاہوں کا انتظام چلا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ پروگرام سرکاری اخراجات کے بغیر چل رہا ہے، تاہم وزیر اعظم عمران خان اور خاتون اول نے جس طرح اس پروگرام کو منظم کیا ہے اور اس پر جو توجہ دی ہے، اس کے باعث لاکھوں افراد ان کے لیے دلی طور پر دعا گو ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان آج کرتارپور راہداری کے ذریعے گردوارہ دربار صاحب آنے والے سکھ یاتریوں کا خیر مقدم کرنے کا خواہاں ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کورونا وائرس کی وبا کے باعث تقریباً 3 ماہ کی عارضی معطلی کے بعد گزشتہ برس 19 جون کو کرتارپور راہداری دوبارہ کھولی تھی۔ بھارت نے اپنی جانب راہداری کو تقریباً 20 ماہ بند رکھا اور اب اسے دوبارہ کھولنے کی اجازت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور دنیا بھر سے سکھ برادری راہداری کھولنے پر زور دیتی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بھی سکھ یاتریوں کی خواہشات اور امنگوں کے احترام میں بھارت کو راہداری کھولنے کی باضابطہ تجویز دی تھی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان آج سے 10 روز کے لیے بابا گرو نانک کے 552ویں جنم دن کی تقریبات کے لیے بھارت اور دنیا بھر سے ہزاروں سکھ یاتریوں کی میزبانی کرے گا۔
سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 552ویں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے تقریباً 3000 سکھ یاتری آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ترجمان عامر ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان آنے کے بعد سکھ یاتری ننکانہ صاحب جائیں گے، جہاں جمعے کے روز جنم دن کی مرکزی تقریب ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور سکھ یاتریوں کو پاکستان میں خصوصی سہولتیں اور جامع سیکورٹی فراہم کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی برادریوں کے رہنما بھی تقریبات میں شریک ہوں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے ہریانہ میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کی طرف سے صوبے کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی پر پابندی عائد کرنے کی سخت مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے آج جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں اتر پردیش اور ہریانہ میں حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی ملی بھگت سے مساجد کو شہید کیے جانے اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر سنگھ پریوار کے انتہا پسندوں کے حملوں پر بھی شدید تشویش ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کے ایک اور نفرت انگیز واقعے میں شدت پسند ہندو گروپوں نے نماز جمعہ کے مختلف اجتماعات میں مبینہ طور پر گائے کا گوبر پھینکا۔ مہاراشٹر صوبے میں بجرنگ دل، وشوا ہندو پریشد اور مہاراشٹر نیویندرا مان سینا سمیت بی جے پی کے شدت پسندوں اور اس سے منسلک گروپوں کے کارکنوں نے مسلمانوں کی دکانوں، مساجد اور مزارات پر پرتشدد حملے کیے۔ ترجمان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اسلام کے خلاف بڑھتے ہوئے پروپیگنڈے اور بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے حملے رکوانے، ان کے تحفظ، سلامتی، فلاح و بہبود اور ان کی عبادت گاہوں کی سلامتی یقینی بنانے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ آج طلباء کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد تمام طلباء کو تعلیم کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خصوصی توجہ مرکوز کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے طلباء کو قوم کی زندگی کی لکیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طلباء کو بہترین تعلیمی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج طلباء کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ دن منانے کا مقصد طلباء کو مواقع فراہم کرنا اور معاشرے کو یہ یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ طلباء کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوششیں تیز کرے۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے صوبے میں نئی یونیورسٹیاں قائم کی گئی ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت میں فضائی آلودگی میں بدترین اضافے کے پیش نظر نئی دہلی میں تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایئر کوالٹی مینجمنٹ اور ہنگامی اقدامات کے لیے دہلی کے کمیشن کے اجلاس میں اس ماہ کی 21 تاریخ تک تعمیراتی کام پر پابندی کا اعلان بھی کیا گیا ہے، جبکہ شہر میں کوئلے پر چلنے والے بجلی گھروں میں سے 5 کو چلانے کی اجازت دی گئی ہے۔ نئی دہلی پر زہر آلود دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ہوا میں چھوٹے چھوٹے زہریلے اجزاء عالمی ادارہ صحت کے تحفظ کے رہنما اصولوں سے کہیں زیادہ ہیں، جن سے لوگوں کے پھیپھڑے متاثر ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے ان کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں دونوں رہنماؤں نے شیخ رشید احمد کے بڑے بھائی شیخ رفیق قمر کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا اور سوگوار خاندان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی شیخ رشید کے بھائی کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا، تاہم شام اور رات کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 22 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 26، کراچی 31، کوئٹہ اور مظفر آباد 19، گلگت 18 اور مری 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، جموں، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور موسم انتہائی سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہ مولہ میں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 23، لیہ 4، اننت ناگ اور شوپیاں میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.